جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کا ہمارا عنوان، آج کا ہمارا موضوع جو ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو شعر ہے یہ کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے، یہ ہمارے جو ہیں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ تو اس پہ آج روشنی ڈالیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ تو میں اس بات کا آغاز اس طرح سے کرتا ہوں کہ یہ جناب اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے یہ وہ حقیقت ہے جو آئمہ نے اور انبیاء نے اور کتاب پاک نے ہم تک جو ہے اس کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ کیونکہ اگر ہم سب سے پہلے میں تو بات کروں گا کتاب خدا کی، کتاب اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر جو ہے اپنی اہل بیت کے بارے میں جو ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں، آغاز میں اگر دیکھیں تو تیسرے پارے میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مباہلہ جو ہے جو عیسائیوں کے مقابلے میں تھی، تو اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کا ذکر جو ہے، اہل بیت کا ذکر جو ہے وہ کس طرح سے کیا ہے کہ اے محمد ان عیسائیوں سے بولو کہ اگر تم سچے ہو تو تم اپنے نفسوں کو بلاؤ اور ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں، آپ اپنے جو ہے بیٹیوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹیوں کو بلاتے ہیں، اور جب وہ آ جائیں تو جو جھوٹا ہوگا اس پہ خدا کی لعنت کریں۔ تو وہ تو مرحلہ جو اگلا مرحلہ ہے لعنت کا، جھوٹے اور سچے کا، وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ذکر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب میں جو لا ریب کتاب ہے اس میں ارشاد پاک ہو رہا ہے کہ یہ ہے وہ اہل بیت، یہ ہے وہ پاکیزہ ہستیاں، یہ ہے وہ برگزیدہ لوگ، یہ ہے وہ معصوم لوگ جن سے پوری زندگی میں کوئی ایک غلطی بھی سرزد نہیں ہوئی ہے، یہ میرے خاص بندے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے چلیں تو قرآن پاک کے بعض مقامات پہ آپ دیکھیں، یقیناً آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ یہ شرف یقیناً حاصل کرتے ہیں اور ترجمے سے پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن کو اگر پڑھا جائے تو اس کے ترجمے کو بھی دیکھا جائے کہ قرآن پاک کی پاک کتاب جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو اگر آگے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور نبی پاک کی احادیث جو ہیں وہ بھی دیکھیں۔ میرا خیال ہے کوئی کالر آ چکے ہیں، کیونکہ ہماری بات سے زیادہ جو ہے ہمیں کالر عزیز ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے، اس لیے ہم کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن یا علی مدد۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ہاشم بھائی آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد۔ جی یا علی مدد۔ اس کے اوپر میں بات کروں گا آپ سے 1 منٹ میں، پہلے میں آپ سے چند اشعار شیئر کر لوں جلدی جی بسم اللہ کہ کیجیے۔ راہب سے پوچھئے کبھی فطرت سے پوچھئے، جی راہب سے پوچھئے کبھی فطرت سے پوچھئے، کشتی بمر میں ہو تو کنارہ حسین ہے، ماشاءاللہ۔ حیدر کا آفتاب ہے زہرا کا مہتاب، حر کے نصیب کا ستارہ حسین ہے، یہ پھول تیسرا ہے امامت کی شاخ کا، جس کو نبی پڑھیں وہ سپارہ حسین ہے، تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے، موشن میری نجات کا دامن حسین ہے۔ تو میرے بھائی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے، اس کے اوپر اتنی بھی گفتگو کی جائے وہ بہت کم ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد سے وفات ہونے، تو اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر علامہ صاحب کی شاعری کو یا علامہ صاحب کی باتوں کو اگر یہ پاکستان کی قوم سمجھ جاتی تو آج یہ ملک دہشت گردی سے پاک ہوتا، آج یہ ملک اس فرقہ پرستی سے پاک ہوتا، وہاں کوئی کسی کے ساتھ کوئی مذہبی جنگ نہ ہوتی، نہ کسی کو کافر کہا جاتا، نہ کسی کو جو مسلمان بنے پھرتے ہیں وہ کہا جاتا ہو۔ لیکن میرے بھائی یہ قوم ڈاکٹر علامہ صاحب کو سمجھ ہی نہیں سکی کہ علامہ صاحب نے کیا کہا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا مقام ہے، کاش کہ یہ قوم اسی ایک فکرے کو سمجھ جائے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ تو علامہ صاحب نے بہت کچھ کہا ہے، آپ کو شاید معلوم ہو جناب زہرا کے بارے میں کیا کچھ کہا،
جناب حسین علیہ السلام کے بارے میں. تو یہ اب مولویوں کے نزدیک جو بات جاتی ہے نا، مولوی اس کو پتہ نہیں شرک کے فتوے کیوں دیتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ علامہ صاحب نے کیا ہی کہا تھا کہ میرا کعبہ حسین کا در ہو جائے یا حسین کا جو روزہ ہے روزہ شبیر ہو جائے. مجھے وہ یاد نہیں رہا، اگر آپ کو پتا ہو تو وہ سنائیے گا ان لوگوں کو کہ علامہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ نہ ہو تو میں سجدہ کروں در زہرا کے، در حسین کے اوپر. تو ان کا عشق جو ہے وہ یہ دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی کہ اہل بیت سے عشق کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا یہ بہت بڑا مقام ہے. یہ کوئی کروڑوں لاکھوں سے کسی ایک کو ملتا ہے ہاشم بھائی. جی بالکل. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے خاص طور پہ محمد اور آل محمد کے در پہ صرف اس لیے لایا ہے کہ ہم اس دنیا میں تو ہیں ہی گناہ گار، لیکن شاید محمد اور آل محمد کے صدقے سے ہمیں روز محشر وہاں آل رسول ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا لے. اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کچھ نہ کچھ وہاں سے کچھ حاصل ہو جائے. لیکن ہماری کوشش ضرور ہے اس دنیا میں کہ جس طرح سے بھی ہو اللہ کے رسول اہل بیت کو راضی رکھیں. تو ہاشم بھائی جہاں جہاں میری یہ آواز جاتی ہے میری بہن، میں ہر وقت ہدایت ٹی وی کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں. جب بھی کوئی پریشانی ہو، دیکھیں دنیا میں رہتے ہیں، ظاہر ہے کوئی نہ چھوٹی موٹی ہر قسم کی بندے کو آتی ہے. تو میں آپ سے التجا کرتا ہوں، امت سے التجا کرتا ہوں، اپنے بھائیوں سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائیے گا. اور میں ہاشم بھائی جب پہلے شروع سے پروگرام ہوتے تو ہماری سامہ بہن اور فاروق بھائی آتی تھی، تو جب بھی میں ان سے کوئی بات کرتا تو وہ دنیا سن رہی ہوتی ہے تو کسی نہ کسی کی دعا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے. صحیح بات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خوش نصیب ہوں کہ میں یہاں بات کر کے آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں کہ آپ میرے لیے کوئی بھی مجھے جو پریشانی ہے جو آنے والی ہو تب بھی اور جو گزر رہی ہو تب بھی آپ میرے لیے دعا کریں گا کہ پاک پروردگار ان ہستیوں کے طفیل جن کا صدقہ ہم اس دنیا میں کھاتے ہیں، محمد اور آل محمد، میری فیملی، میرے بچوں، میرے رشتہ داروں، سب کی شہر پر اور بالخصوص جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں اللہ پاک محمد اور آل محمد کی محبت عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. یا علی مدد. جی جزاک اللہ. خدا حافظ. تحفہ یا علی مدد. جی اگلی کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. یا اللہ السلام علیکم. السلام علیکم. تحفہ یا علی مدد. میرے محترم یہ سعید افتخار بول رہا ہوں اوسلو سے. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ. جی محترم کہیے گا آج کے عنوان کے. آج کا تو عنوان بڑا وسیع ماشاءاللہ عنوان ہے، موضوع ہے آج اس کے بارے میں. ظفر صاحب میں اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. یہ علامہ اقبال صاحب نے اس وقت یہ شعر کہا تھا جب لوگ اہل اسقیفہ میں حکومت کے لیے چلے گئے تھے. جناب میر علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام اس کے سرکار کے غسل و کفن میں شامل تھے. حضرت ابن باز نے کہا تھا آپ میرے ساتھ چلے اہل اسقیفہ میں، تو سرکار نے فرمایا نہیں، میں اس حالت میں محمد کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. تو پھر علامہ اقبال نے اس وقت یہ شعر کہا کہ تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے، یہ لو قلم کیا یہ دونوں جہاں تیرے ہیں. یہ اس وقت کا شعر ہے ظفر بھائی. بالکل ٹھیک. اس میں شعر میں بہت کچھ چھپا ہے. تو یہ ایک اور بات ہے، اگر محمد سے اگر محبت ہے تو اقرار کرو، زہرا کے دشمنوں پہ تم تبرہ کیا کرو. جی بالکل ٹھیک بات ہے. جو جھوٹے ہیں، جو کاذبین ہیں. اور ظفر بھائی ایک اور بات ہے جو آج آپ نے نئے زیرو میں جو چھاپا پڑا ہے جی، کہ اگر کوئی بندہ مجرم چھپا ہو جہاں پہ تو وہاں تو 3 قاتل انہوں نے پکڑے ہیں لادا نام کے، جن کو سزائے موت بھی ہوئی ہے. وہاں سے اسلحہ ہی پکڑا ہے کہ پھر ہم لوگ یہ سیاسی لوگ کیوں جھوٹ مارتے، یہ ہمارا اسلحہ نہیں. اتنا اسلحہ ایک دفتر میں کیوں ہوتا ہے؟ لائسنس کا اسلحہ تھوڑا ہوتا ہے. لیکن یہ میں نے صبح کی یہ خبریں سن رہا ہوں، لیکن یہ ایم کیو ایم کے محض جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ اتنے لوگوں کا اتنا قاتل لوگ وہاں پہ ہیں. کیوں سیاسی لوگوں کا قاتلوں کا کیا مقام ہے؟ یہاں قاتل چھپے ہوئے تھے 9-0 میں، انہوں نے رینجر نے پکڑے ہیں. جب پکڑے جاتے ہیں پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے. جب ہم خود ظلم کرتے ہیں تو ہم ظلم کا صاف کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ظلم کیا ہے. جب اپنے پہ پڑتی ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. بس بھائی اور بہن آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے. وسلام. یا اللہ مدد. خدا حافظ. علیکم السلام. تحفہ یا علی مدد. بہت مہربانی میرے محترم، آپ نے اپنی خیالات کا اظہار کیا. اور کوئی کالر ہے؟
جی فی الحال جی تو تو میرے محترم ناظرین و ناظرات، بات یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تیسرے پارے میں ارشاد پاک فرما رہا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اگر آگے چلیں تو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی جب آخری حج کا موقع آیا تو جناب محمد مصطفیٰ نے میدان خم میں جو ڈیرے لگائے اور وہاں ممبر بنایا، تو جس پہ جو ہے پوری کائنات جس بات پہ متفق ہے، تمہاری تمام کتابیں جو ہے وہ متفق ہیں اس واقعے پہ، تاریخ جو ہے جو اس بات کی گواہ ہے اور اوراق بھرے پڑے ہیں کہ وہاں پہ بھی ارشاد رب العزت ہوا کہ اے رسول کہ وہ پیغام، وہ میسج، وہ بات جو میں نے تم پہ اتاری ہے، جو وحی کی ہے، وہ آج لوگوں تک پہنچا دو. اور یہاں پہ جو ہے بہت سختی سے اور بڑے تھوڑے سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے کالر آ چکے ہیں تو لیتے ہیں کال. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں شہزاد سے بول رہا ہوں جرمنی سے دوبارہ. جی شہزاد بھائی صاحب. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ جو عنوان ہے کہ محمد سے وفا ہم دیکھیے اگر آج مسلمان محمد سے وفا کرتے، اہل بیت سے وفا کرتے تو آج یہ مسلمانوں کی حالت نہیں ہوتی. ان مسلمانوں نے جو پاکستان میں مسلمان مسجدوں میں مدرسوں میں گھسے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی محمد سے وفا نہیں کی. یہ تو دشمنی کر رہے ہیں اہل بیت اور محمد کے ساتھ. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان، اگر یہ مسلمان ہے تو پھر محمد سے وفا کیا ہے؟ ہم یہ سوال آپ سے کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں اسلام کے نام پہ جتنا خون ریزی ہو رہی ہے اس کا تعلق محمد سے وفا نہیں ہے بلکہ محمد سے دشمنی ہے. اور اقبال کو ایک نصیحت کے طور پہ لینا تو اچھی بات ہے، لیکن دین اسلام نے اقبال نے کیا فرمایا؟ اس کا تعلق اسلام، ان کا تعلق اسلام سے، اسلام کا تعلق ان سے نہیں ہے. وہ وہی کہتے ہیں جو محمد مصطفیٰ اہل بیت اطہار نے کیا. وہ ان کے مرید تھے، وہ ان کے ماننے والے تھے اور انہوں نے اپنی تصنیف سے، اپنے قلم سے مسلمانوں کی اصلاح کرنا چاہیے، لیکن مسلمان مطلب ان پہ نصیحت لی نہ کیا. اور ابھی تک ان مسلمانوں نے ایک بات مجھے آئی ہے، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اصلاح کی بجائے اسلحہ اٹھا لیا. جی ہاں، اسلحہ جو اسلحہ اٹھا لیا. اب وفا اسلحہ سے نہیں ہو سکتی، اصلاح سے ہو سکتی ہے. اب جہاں تک اب دیکھیے ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کراچی کے ساتھ، جو ہمارے مسلم جو اردو اسپیکر ہے یا جو مہاجرین کہہ رہے ہیں، ہم لوگوں کے یہاں علم ملے گا، آپ کو اسلحہ نہیں ملے گا. ہم لوگ غریب اس لیے ہے کہ حلال کھاتے ہیں، حلال کام کرتے ہیں، حلال رزق لے کے آتے ہیں، حرام نہیں رزق لے کے آتے ہیں. جیسے مجلال مسجد میں اور جتنے مدرسے گئے، جتنے بڑے، خاص طور سے وہ مفتی ندیم جو ہیں وہ کراچی کے بلوریا والے، ان کو دیکھیں، ان کی شکل دیکھیں، شیطانوں کی طرف ان کی شکلیں ہیں. یہ کہاں سے مسلمان ہیں؟ ایسا نہیں کہیے. ان کی وہ اس کو مولانا سمیع الحق کو دیکھیے، وہ تو وہاں کیا کہتے ہیں اپنا کیا تھائی لینڈ کا لال بندر کی طرح اس کی شکل لگا لے گی. نہیں، میں یہ کہتا ہوں میرے محترم میری بات سنیے گا کیونکہ آپ آن ایئر ہیں تو نازیبا الفاظ جو ہیں وہ کسی کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں پلیز پرہیز کیجیے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیے اسلحہ جہاں تک ہے اور ہماری قوم حلال کھا رہی ہے، حلال ہم لوگ حلال رزق لے کے آتے ہیں، ہمیں حرام نہیں، اس لیے ہم غربت کی سطح پہ ہیں. اور یہ ان وقت جو اس بہت رینڈم نہیں کیا ہے، جو نواز شریف نے کروایا ہے، کیونکہ ایم کیو وہ نہیں چاہتے اس طرح سے پیپلز پارٹی ایم کیو ایک ہو. اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ ہے ان لوگوں کو اپنے خطاب واپس لینے سے. اور جہاں تک قاتل مدرسے میں گھسے ہوئے ہیں اور یہ مسجدوں میں گھسے ہوئے ہیں، وہاں سے جا کے پکڑے نا ہمارے قاتل، یعنی ہم کو قتل کرنے والے تو وہاں بیٹھے ہوئے کھلے عام. کل ایک لڑکے کو جو انہوں نے ٹی وی کے اوپر لا کے بے نقاب کیا اور بتایا کہ یہ پکڑا گیا کہ سیاسی کیا کہتے ہیں پارٹی تھا، ہمیں اسی وقت سمجھ گیا تھا کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے نا. اور اس کے بعد وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال حکومت کو یہ اقدام واپس لینا چاہیے. اور اسلحہ اور قاتل تو آپ کو ہر گھر میں پنجاب کے اندر ملے گا، ہر گھر میں ملے گا. نواز شریف کے گھر میں، نواز شریف کے پارٹی میں قاتل موجود ہے اور اسلحہ موجود ہے، وہاں پہ جا کے یہ چھاپا مارے، نہ کہ آگے ہم غریبوں کو یہ مارتے ہیں جو پاکستان کے لیے اپنی جان اور مال سب کچھ انہوں نے لٹا دیا. اب ہمارے پاس سوائے 700 کے بعد کیا گیا ہے؟
میں بس اتنا کہتا ہوں. خدا حافظ. جی جزاک اللہ، بہت مہربانی. تو میرے محترم جو بھی آتا ہے، جو کالر ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسے جائز الفاظ جو ہیں وہ آپ کو کہنے چاہیے کسی کے متعلق. اپنے جذبات پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دکھ ہے اس بات کا، یقیناً آپ کے جو بھائی وہاں پہ یا جو صورتحال وہاں پہ پاکستان کراچی میں 9/0 پہ بنی ہوئی ہے وہ تھوڑی تشویشناک ہے، تو آپ کو دکھ ہے، رنج ہے اس بات کا، لیکن اظہار جو ہے وہ اس کے طریقے اور بھی ہیں. تو تھوڑا سا پولائٹلی اگر کچھ کہیں، اشاروں اور کنایوں سے بات کریں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. محمد سے وفا کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے اگر ہم ان کو مانتے ہیں، ہم محمدی ہیں، فقہ محمدیہ پہ چلتے ہیں، تو انہوں نے تو اپنی زندگی میں کوئی ایک لفظ تاریخ یا کوئی ایسی کوئی دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہو. تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. تو میرے حضور، میں جو بات کر رہا تھا کہ مقام خم کے اوپر میں بتا رہا ہوں کہ میں اس طرف لے کے جا رہا ہوں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے، وہ کیا وفا ہے، وفا کن سے کرنی ہے. تو وہ میں پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ احباب، وہ ہستیاں، وہ برگزیدہ لوگ میں تھوڑا گنوا دوں. یقیناً آپ جانتے ہیں، صرف ہم تو آپ کو سبق ہی سنا رہے ہیں کہ جناب رسول خدا کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے حکم دیا کہ وہ پیغام جو میں نے آپ کو وحی کی ہے وہ پیغام آج پہنچا دو. کیونکہ اس موقع پہ یہ آخری جو حج تھا، تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں سے یہ ارشاد پاک فرمایا کہ دیکھو میں آپ کے درمیان جو ہے آج ہوں، تو میں نہیں خیال کرتا کہ آئندہ برس میں یا آئندہ آپ کے ساتھ آپ مجھے اپنے درمیان پاؤ گے، تو میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کچھ پیغامات خداوندی آپ کی طرف پہنچانا چاہتا ہوں. تو میرے لفظ جو ہیں وہ غور سے سنیے. تو انہوں نے وہاں پہ سب سے جو بڑی جو وہاں پہ مثال ملتی ہے اور تاریخ بات کی شاہد ہے کہ اس جو آیت پاک جو آپ پہ نازل ہوئی تھی، وہ من کن تو مولا فہذا علی مولا کہہ کے جو ہے آپ نے وہ حکم خداوندی جو ہے لوگوں تک پہنچا دیا. اور میرا خیال ہے کالر آ چکے ہیں، تو کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ، آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے. یہ جو مولا علی کو مولا نہیں مانتے، حدیثیں بھی ان کو دکھائی ہیں. آپ پلیز پہلے اپنا نام اور بتا دیں. آپ کون صاحب، میرے محترم آپ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بابر بول رہا ہوں، کارڈس سے. جی بسم اللہ، آپ کیجیے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو مبارک ہو کہ کراچی کی عوام کی جان بھی میرے خیال میں اب چھوٹ جائے گی. اور لوگ وہ ایریا پہ ریڈ کیا ہے رینجر نے، اور وہ کنٹینر والا اسلحہ بھی پکڑا گیا ہے، اور دوسرے وہ بدمعاش بھی وہاں سے پکڑے گئے ہیں اور ان سے پوچھ گچھ ہوگی. تو یہ جتنی قتل و غارت ہے یہ جو الطاف حسین بھی پکڑا ہوا ہے، انشاءاللہ اب چلا جائے گا. اس نے بھی توبہ نہ کی، ظلم کی حد ہو جائے تو کار الہی نازل ہو گیا ہے ان پہ. یہ بھی پوری قوم کو اور کراچی والوں کو مبارک ہو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین آپ دوسروں تک پہنچاؤ. وہ ہم دوسروں تک نہیں پہنچائے تو آپس میں فرقے بنا کے لڑ رہے ہیں. کار الہی ہم پہ بھی نازل ہوا ہے. خدا حافظ. جی بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شریک ہونے کے لیے. نہیں کالر تو نہیں آیا. جی نہیں. اچھا ناظرین، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا جو آج خیالات جو بیان جو ہمارے مختلف کالر جو ہیں وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، وہی بات ہے کہ میں تو جو پہلے مثال دے چکا ہوں کہ گلاس جو ہے وہ اس میں آدھا پانی غائب ہے. اب اس کو آپ بھرا ہوا بولیے یا آدھا خالی بولیے یا آدھا بھرا ہوا بولیے، لیکن میں یہ بھی بات عرض کر چکا ہوں کہ ہم قبل از وقت جو تحقیقات ہیں، جب تک اس بات کی تصدیق نہ ہو جائے، تو میں یہ اپنے سامعین، اپنے ناظرین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تحقیق سے پہلے کچھ بھی جو ہے وہ نہ کہیے، تاکہ جو بات سامنے آئے گی تو پھر تو وہ سفید دن کی طرح جیسے نمودار ہوتی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی. جی کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن ظفر بھائی، آپ کو بھی السلام. جی علیکم السلام میرے محترم نقوی صاحب. جی فرمائیے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ٹاپک لے کے آئے ہیں آج. آپ خود لے کے آئے ہیں یا کسی نے دیا؟ نہیں، یہ آپ، میں سچ بولوں آن ایئر، میں ابھی ان کی بہت تعریف کر رہا تھا. یہ سحر صاحبہ کا ہی چنا ہوا ہے، اور میں ان کو بولا تھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ٹاپک آپ نے چنا ہے. تو جی جو جس کا کریڈٹ ہو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے، کیونکہ آن ایئر میں بول رہا ہوں کہ یہ انہوں نے چنا چاہیے، بلکہ کریڈٹ نہیں ہم دیں گے، ہم ان کی
قابلیت کا جو ہے نا اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں. جی کیوں نہیں، جو سچائی ہے اس کو مانتے ہیں. تعلیم یافتہ قابل خاتون ہیں جی، اور اسی طریقے سے یہ کرتی رہیں گی، ٹاپک لاتی رہیں گی تو انشاءاللہ ایک دن مسلمانوں کو بیداری کا موقع ضرور ملے گا. جی یہ کوشش ہے نا، ہر روز نئی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ نیا لوگوں تک پہنچے. بہت پیارا ٹاپک ہے، لیکن ٹاپک میں خود بھی تھوڑی سی بات کریں تو بہت بہتر ہو جائے گا. اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں. جی بالکل، درمیان میں ہم اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے تو رہیں. سب سے پہلے بھائی اور بہن یہ گزارش کروں گا کہ جو کالر آتے ہیں نا، مولا کائنات کے اس قول کو ضرور یاد رکھیں کہ ہر انسان کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے پنہا ہے. بالکل جی اس کے پیچھے کوئی شک نہیں. جب وہ بولتا نہیں ہے، اس کا یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کی شخصیت کیا ہے. جب وہ بولتا ہے تو اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اور جو زبان سے نکل جاتے ہیں تو ہونٹوں سے باہر چلے جاتے ہیں، وہ ایک نکلے ہوئے تیر کی طرح ہوتے ہیں، پھر وہ واپس نہیں آتے. صحیح. تو کوشش کیا کریں کہ جب کال کریں تو اپنے ضرور اس بات کو سوچیں. اور ایک تو ٹی وی کا جو ٹی وی ہدایت ٹی وی جو ہے یہ ایک ایسا ٹی وی ہے جو راہ ہدایت دیتا ہے اور بتاتا ہے، اور اخلاق اور ہر چیز جو ہمیں حاصل کرنی ہوتی ہے ہم یہاں سے حاصل کرتے ہیں. تو جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں، ٹاپک بھی اخلاق کا اکثر اوقات ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہدایت ٹی وی آپ کو یہ ساری چیزیں بتانا چاہتا، جہاں تک نہیں آواز پہنچی وہاں تک بھی یہ پہنچ جائے کہ اخلاق، محبت، پیار، صبر یہ سب کچھ کہاں سے ملتا ہے. یہ ہمیں آل محمد کے در سے ملتا ہے، اور آل محمد کے در سے ملنے کے لیے ہمیں ہدایت کا راستہ لینا پڑتا ہے جو ہدایت ٹی وی ہمیں دیتا ہے. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ کوئی ایسے ہی بات نہ کریں کہ جس سے کوئی دوسرا اس سے ناراض ہو یا دوسرے کے دل پہ کوئی ٹھیس پہنچے. بات ضرور کریں، بات آپ کا حق پہنچتا ہے آپ ضرور کریں، اور بات اپنا نقطہ نظر ضرور بیان کریں، لیکن اپنا نقطہ نظر اپنی ذات تک رکھ کے بیان کریں، کسی کی ذات پہ نہ استعمال کریں. بہت صحیح کہا. یہی سب سے بہتر بات ہے، اور یہی سب سے اچھی بات ہوگی. ہدایت ٹی وی والوں نے کہا یہی تو سب سے بہترین خوبی ہے کہ وہ کسی کے متعلق کوئی بات نہیں کرتے، وہ سنتے سب کی ہیں لیکن آپ خود کسی کو نہیں کہتے کچھ بھی. اور یہ چیز ہدایت والوں نے آل محمد کے در سے دی ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں کہنے والے. جب کربلا کے میدان تو ہزاروں ظلم کیے یزیدی فوج نے، لیکن انہوں نے کسی کو بددعا نہیں دی، کسی کو کچھ نہیں کہا. لیکن بات ایک ہی تھی، مشن ایک ہی تھا کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ بات ہمیں کربلا سے یہ میسج ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے وفا کر کے دکھا دی. آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وفا کا لفظ ایک شخصیت کے گرد گھومتا ہے جس کو کہتے ہیں عباس. اور یہ وہ وفادار شخصیت تھی کہ جس نے وفا کر کے دکھائی اور وفادار ہو کے دکھایا، اور عالم وفا آج بھی اس کا دنیا میں قیامت تک بلند رہے گا. یہ وفا کی نشانی ہے اور اس کو وفا کہتے ہیں. اور جس نے محمد کی وفا کی اس کا عالم ہمیشہ بلند رہے گا، وہ کبھی سرنگوں نہیں ہوگا. تو میں یہ کہوں گا کہ آج کے دور میں اب ہم نے سوچنا ہے، یہاں کئی علم آئے، ڈے آئے، کئی گزر گئے، لیکن وفا کا جھنڈا ایک ہی تھا جو قیامت تک بلند ہے، اور وفا حضرت عباس کی تھی. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو محمد کی وفا میں لانا ہے، پاک رسول کی وفا میں لانا ہے، تو ہمیں اپنا ایک آئیڈیل چننا پڑے گا. وہ آئیڈیل ہمارے سامنے کون ہوگا، کیا ہوگا، وہ آئیڈیل آپ کو آل محمد نے دے دیا ہے، اور اس کا نام عباس ہے. اور عباس کی وفا کو اگر آپ اپنا آئیڈیل بنا لیں گے تو آپ کو محمد بھی مل جائیں گے، آپ کو اللہ بھی مل جائے گا، آپ کو قرآن بھی مل جائے گا، آپ کا ایمان بھی مل جائے گا، اور آل محمد بھی آپ کو مل جائیں گے، اور جنت بھی مل جائے گی. اس لیے کہ وفا میں ایک ایسا لفظ آتا ہے، وہ وفا کا مطلب ہوتا ہے وا فے الف، کہ وہ فکر اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے. وہ فکر اپنے لیے نہیں، یعنی جو بھی فکر کرنی ہے آپ دوسرے کے لیے سوچو، دوسرے کے لیے اس کے متعلق بات کرو، دوسرے کی بہتری کے لیے سوچو، تو اس کا نام وفا ہے. اگر اپنی ذات کے لیے سوچو گے تو اس کو وفا نہیں کہیں گے، اس کو خود غرضی کہیں گے. تو خود غرض نہ بنو، وفادار بنو. وفادار بنو گے تو پھر آپ کا کمیونٹی میں، دین میں، آخرت میں، ہر جگہ پہ آپ کا مقام ہوگا. اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو در آل محمد میں آنا پڑے گا.
جب آؤ گے تو وہاں پہ آپ کو وفادار ملے گا. وفادار آپ کا آئیڈیل ہوں گے تو حضرت عباس ہوں گے, میثم ہوں گے, سلمان ہوں گے, مقداد ہوں گے, اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے وفا کر کے دکھائی. اویس کرنی ہوں گے, حجر بن عدی ہوں گے جنہوں نے وفا کر کے دکھائی اور وفا پہ ہی اپنی جان قربان کر کے کہا کہ محمد اے پاک رسول ہم تیرے وفادار ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے. اور اسی چیز کو اگر ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ یہ داعش, یہ طالبان, یہ القاعدہ جو بے وفا ہیں اسلام کو داغدار کر رہے ہیں, اپنی موت آپ مر جائیں گے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. جزاک اللہ جی, بہت مہربانی. اپنا نقوی صاحب آپ نے اپنے خیالات کا جو ہے اظہار کیا, بہت خوبصورت خیالات. ناظرین اس وقت جو ہے 2 منٹ رہتے ہیں تو ہم ابھی پروگرام کو آگے یقیناً لے کے چلیں گے, لیکن ابھی درمیان میں ایک وقفہ ہے, تو وقفے کے بعد آپ کی خدمت ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. ذہن میں رکھیے گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ درخواست میری اس لیے ہے کہ یہ موقع جو ہوتا ہے, یہ جو حصہ ہوتا ہے, یہ جو پارٹ آف دا پروگرام ہوتا ہے, اس میں کوشش کیجیے گا کہ سیاست کو چھوڑ کے یہ صرف اور صرف جو آج کا موضوع ہے اس پہ زیادہ کانسنٹریٹ کیجیے گا اور بات کیجیے گا. یہ میری آپ سے درخواست ہے, کیونکہ اس سے پہلے آپ کو موقع دیا جاتا ہے, ہم 15-20 منٹ آپ کو دیتے ہیں کہ آپ اس پہ سیاسی گفتگو کریں. لیکن وہ جیسے پچھلے دنوں میں ہمارا عنوان تھا دین اور سیاست اور دین ہیں تو لازم و ملزوم, لیکن تھوڑا آج یہ کوشش کیجیے گا کہ ہمیشہ کی طرح اپنے موضوع پہ رہیں. تو چلتے ہیں بریک کی طرف, ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد.